سارا کمینے میں پیشاب کر رہا ہوں، یہ چلاتا چلا جا رہا ہے۔ جب استنجا کر کے فارغ ہوئے تو اپنے غلام کے قریب گئے اور اس کو بولا ذرا، اتنا نہیں اٹھایا، ایک تھپڑ دیا اس کے گال حضرت عمر نے، وہ تو ہل گیا، وہ ہل گیا۔ میں سمجھا گرم پانی لے کے آیا، اس سے تو اچھا یہ تھا میرے پاس، تو وہ ہل گیا، جیسے اس کے تھپڑ پڑا وہ ہل گیا۔ ہاں اب بولو کیا ہے؟ امیر المومنین امیر المومنین چلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا کچھ نہیں، کوئی خاص کام نہیں ہے، جانے لگا۔ حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ، تم جو چلا رہے تھے امیر المومنین امیر المومنین، کوئی بات تھی؟ کیا بات؟ اس نے کہا امیر المومنین اب کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے جب کوئی بات نہیں ہے تو جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو پھر پلٹ کے آیا، کہتا امیر المومنین آپ نے ابھی جو میرے گال پہ تھپڑ مارا ہے، میں اس تھپڑ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا کمرے میں جائیے گا، تنہائی میں جائیے گا اور تھوڑا سا سوچ لیجئے گا یہ تھپڑ تم نے مجھے جو مارا ہے یہ کہیں ناجائز تو نہیں مارا ہے، بنا کسی غلطی کے تو نہیں مارا ہے، سوچ لیجئے گا۔ اگر غلطی پہ مارا تو ٹھیک ہے، اگر بنا غلطی کے مارا ہے تو تھوڑا سوچ لیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سراپا تمہاری غلطی ہے، میں پیشاب کر رہا تھا اور تم چیخ رہے ہو امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ اس نے کہا امیر المومنین قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اگر مجھے دیکھ لیا ہوتا تو میں چلانے کی کیا ضرورت تھی، میں کیوں چیختا، مجھے کسی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا تھا۔ حضرت عمر نے کہا جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی تو بات ہی ختم۔ فیصلہ کتنی جلدی ہو جاتا تھا، جب تو نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ دی تو بات ہی ختم، جب تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے جو مارا ہے وہ ناجائز مارا ہے، وہ غلط مارا ہے، وہ ناجائز مارا ہے، غلط مارا ہے۔ ٹھیک ہے اب ادھر آؤ، آئے میرے خادم، میں قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے حضرت عمر نے اپنا گال پیش کر دیا اور اس خادم سے کہا کہ جتنی زور سے تم نے مجھے مارا ہے میں نے مارا، اتنی زور سے تم بھی اب ایک تھپڑ مجھے مار لو۔ کوئی دنیا میں یہ نظیر پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو سب کہہ سکتے ہیں سینہ تان کر کہ فلاں کو گولی نہ مارو، مجھے گولی مار دینا، لیکن اپنے آپ کو پیش کرنا اس غلام کے سامنے، ادھر آؤ، جتنی زور سے میں نے تمہیں مارا ہے اتنی زور سے تم مجھے گال پہ تھپڑ مارو۔ اس نے کہا امیر المومنین تھپڑ مارنا مقصد نہیں ہے، آپ نے اپنی غلطی قبول کر لی، آپ نے مان لیا کہ مجھے جو مارا وہ غلط مارا ہے، آپ کو احساس ہو گیا، بس بات ختم ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے غلام کا کہا اگر آج تو یہاں بدلہ نہیں لے گا تو کل قیامت کے دن مجھے بدلہ انتقام دینا ہوگا، اور میرے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوں گی کہ میں تجھے نیکیاں اپنی نیکیوں میں سے کچھ تجھے دے سکوں، آج تجھے بدلہ لینا ہوگا۔ اس شخص نے، اس خادم نے پھر برجستہ کہا امیر المومنین آپ میرے آقا ہیں، میرے مالک ہیں، اور میں آپ کا خادم ہو کر آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا، اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں آپ کو دل کی گہرائی سے معاف کر رہا ہوں، قیامت کے دن بدلہ نہیں لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا اب تم نے مجھے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلا دیا ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ آسمان پر نظر اٹھائی اور فرمایا الہ العالمین، دیکھ میرے اس خادم نے مجھے معاف کر دیا اور تیری قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے دل سے معاف کر دیا۔ اے اللہ اس گواہی پر تو بھی گواہ رہنا، کل قیامت کے دن اب یہ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں تو انتقام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ آدمی مجھ سے بدلہ ہی نہیں لے رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر، تیرے عزت و جلال کی قسم کھا کر اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔
دیکھا عدل، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت اپنے آپ کو ایک معمولی قاتل کے سامنے پیش کر رہی ہے، مارو۔ یہ بیٹھے ہیں سب نیپال کے چپے چپے سے آئے ہوئے، ادھر ادھر سے دور دراز سے آئے ہوئے، انہوں نے تو اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا، غیروں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ ابھی کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا زمین اور جائیداد کے بٹوارے میں؟ کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور بیٹیوں کو حق سے محروم کر دیا، زمین و جائیداد میں سے نہیں ملے گا؟ کتنے ایسے ہوں گے بھائی جنہوں نے اپنی بہن کا حق مارا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق مارا ہوگا؟ آج سے 1 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی 12 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا غالباً۔ پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں جو 18 مارچ سے روزہ شروع ہوا تھا۔ میں اپنے اٹاوا میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے گیا، اپنے اٹاوا میں، اپنے شہر میں۔ تو جب میں وضو بنانے لگا روزے کی حالت میں، تو ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا، وہ مولانا یہ جو وضو بناتے ہیں روزے کی حالت میں، یہ کلّا جو کرتے ہیں سر، جو کلّا کیا، یہ زبان میں جو پانی رہ جاتا ہے یہاں، کلّا کریں گے تو پانی تھوڑا سا تو اس میں لگ جائے گا نا زبان پہ، کہا کہ یہ پانی پھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا رے تم پڑھا یار، تقوی والا آدمی لگ رہا ہے، بڑا متقی و پرہیزگار لگ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی جمعے کے خطبے میں ہم نے مسئلہ بتا دیں گے، تمہیں اکیلے معلوم ہوگا، وہاں بتا دیں گے تو سب کو معلوم ہوگا۔ کہا کہ نہیں مولانا یہ بار بار ایسے کرنا پڑتا ہے، دانتوں سے رگڑنا پڑتا تاکہ پانی حلق میں نہ چلا جائے، تو اگر کلّا کر دیں زبان میں پانی لگا رہ جائے، وہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بتا دوں گا۔ 3-4 آدمی بعد میں آ کے کہنے لگے، وہ سنتیں جب پڑھنے لگا تو ہم سے کہنے لگے کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا ایسی بات تھی۔ کہا کمینہ اپنی بہن کا حق مارے بیٹھا ہے، باپ بھی اپنی زندگی میں کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیٹی کو اپنی بہن کو دے دینا، کمینہ باپ کے مرنے کے بعد بہن کا بھی حق مار لیا، اتنا بڑا متقی بنتا ہے۔ میں نے کہا کنفرم یہ بات؟ بولا ہاں۔ 2-4 سے پوچھا، سب نے کہا۔ اب اس کو نہیں معلوم، آگے سب میں بیٹھ گیا، مولانا صاحب میرا مسئلہ حل کریں گے آج۔ اور جب میں نے خطبہ دینا شروع کیا تو لاسٹ کا 5 منٹ اسی کے اوپر میں نے بولا، اور بولتے ہوئے میں نے کہا کہ پورا گڑ کھا لیتے ہیں اور گلگلے کھانے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں، پوری رامائن پڑھ لیتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ رام کون ہے ہم پہچانتے نہیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگ تقوی کی اتنی بڑی معراج کا فائز ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے دھوکہ کھا جائیں گی، آپ بڑا متقی و پرہیزگار ہے، ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کلّا کرتے وقت زبان میں جو پانی رہ جائے، اللہ آپ کو ایک اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ کوئی آمین نہیں بولا ہے، ڈریے گا نہیں، کسی نے بھی آمین نہیں کہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ میں ایک بار پاکستان گیا تو وہاں میری دعوت ہو گئی عمر شریف کی، یہاں پاکستان میں، تو بہت بڑا جوکر تھا، جیسے یہاں کپل شرما ویسے وہاں کا وہ تھا، بہت بڑا جوکر تھا۔ تو کہنے لگا مولانا صاحب ہمارے ہاں جو دعوت ہوتی ہے تینوں ٹائم ہوتی ہے، صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بولا میری 3 بیویاں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو ایک ٹائم کھا لو گے تو 2 بیوی ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا ہم کو کیا مولوی آدمی ہے 10 ٹائم کھلاؤ؟ کہنا نا تینوں ٹائم، صبح دوپہر شام۔ تو صبح کا ناشتہ کر لیا، دوپہر میں بھی کھانا کھا لیا، شام کو تھوڑا سا دیر لگی، اذان ہونے لگی، مسجد بغل میں اس کے گھر سے لگی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو نماز پڑھ لیں۔ کہتا چلو، مسجد کے دروازے تک گیا، اندر نہیں گیا۔ میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، میں نے جب اس کے گھر گیا تو میں نے کہا بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ہمیں دروازے تک تو لے گئے، تم بھگائے وہاں سے۔ کہ بولا نا میں تو جنت میں جاؤں گا، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ مذاق تھوڑی ہے، دین پڑے کسی کے باپ کا۔ بولا وہ آپ لوگ جلسوں میں جو چاہو بولو، لیکن جنت میں جا کے رہوں گا، میرا رب مجھے جہنم میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ارے اتنا کانفیڈینس؟
اتنا یقین؟ بولا ہاں میں اللہ کی قسم میں جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں، کس بنیاد پہ؟ بولا اس لیے کہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے اور میرا رب دو جہنم نہیں دے سکتا ہے. میں نے کہا اچھا سمجھ گیا. میں کہنے لگا میں جہنم دنیا ہی میں دیکھ لیا اور میرا اللہ مجھے دو جہنم نہیں دے سکتا، دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم. ایسا نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو، یا تیسری بیوی دوسری بیوی جہنم ہوتی ہے. جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، عدل کر سکتا ہو، انصاف کر سکتا ہو تو کرے. لیکن سوچ لینا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بیوی میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، بے یہ بیوی. پتنی میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، پے تے نون یہ پتنی. دلہن میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، دال لام ہے نون دلہن. وائف میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، WIFE وائف. زوجہ میں بھی 4 لفظ آتے ہیں، زے واو جیم اور ہے زوجہ بیوی یعنی عربی میں. تو یہ سب میں ہی ہر 4 لفظ آتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ انسان کو 4 بیوی رکھنا چاہیے. اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی بیوی نے کہا ڈنڈے میں بھی 4 لفظ آتے ہیں گن لو. اس کی بیوی بولی ڈنڈا میں بھی 4 لفظ آتے ہیں. میں مذاق کر رہا تھا پگلی. تو میرے بھائیوں ہمت ہو تو کریے اور نہیں تو بس ہاں کیے مت. اس کے لیے بہت بڑا دل و گردہ چاہیے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے. تو بات تھوڑی سی آگے نکل گئی. ہاں میں کہاں تھا، کسی کو معلوم؟ پاکستان میں پاکستان والی بات ہو گئی خطبہ میں. تو میں نے کہا اس سے کہ حلق میں پانی، زبان میں پانی چلا جائے تو کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں. تقریر ختم ہوئی، بات میں کہتا ہے کہ مولانا سے بتانا یہ کس نے بتایا تمہیں؟ میں نے کہا اچھا اب یہی سب ہم بتانے کے لیے رہے گا. میں نے کہا میں نے تمہارے اوپر تھوڑی تقریر کی. میں نے کہا یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے. تو میں نے ہی تو پوچھا تھا. میں نے کہا تو اپنے اوپر کیوں لے جا رہا ہے یار؟ میں نے یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے بتایا ہے، کیوں اپنی بہن کا حق مارا ہے؟ ارے 5 لاکھ 6 لاکھ اپنی بہن کو ہم نے شادی میں دے دیا، اتنا یہ کر دیا، اب زمین اگر ہم نے لے لی تو کیا گڑبڑ کیا؟ بس. تو یہاں پر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے زمین اور جائیدادوں پر قبضے کیے ہوں گے، اور ایسے ماں باپ بھی ہوں گے، بڑا بیٹا میری زیادہ خدمت کر رہا، بڑے کو زیادہ بڑا دے دیا زمین اور جائیداد، چھوٹا اگر کسی نے کم کی تو اس کو کم دے دیا. یہ جتنے بھی داڑھی والے اور حاجی لوگ ہیں نا، یہ جب کر کے آئے ہیں جو سوچتے ہیں بہت اس نے زیادہ خدمت کری ہے تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. اور اگر کسی کی زیادہ خدمت پر باپ نے اپنی بڑی اولاد کو یا زیادہ خدمت کرنے والے کو زیادہ دے دیا تو قیامت کے دن یہ باپ پکڑا جائے گا. چاہے کتنا بڑا حاجی ہو، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندے کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اتنا یاد رکھنا. اس میں عدل ہونا چاہیے، اس میں انصاف ہونا چاہیے. میرے بھائیوں اگر کسی بیٹے نے زیادہ خدمت کی تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں وہ اس کا اجر پائے گا. لیکن زمین اور جائیداد اور وراثت کے بٹوارے میں سے وہ آدمی کم اور زیادہ کم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کم مل جائے کسی کو زیادہ مل جائے. اس کے لیے اصول بنے ہوئے ہیں. بیٹوں کا کتنا، بہن کا کتنا، ماں کا کتنا ہے، اس کا کتنا، اس کا کتنا، سب کا بنا ہوا ہے. اور اس کو کسی اچھے عالم سے جو علم الفرائض کا ماہر ہو اس سے یہ سارے کے سارے مسئلے پوچھنا چاہیے. ہر چیز کے اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ ہر چلتے پھرتے سائیکل پہ چلنے والے حاجی نوازی سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے. ہر چیز کا اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں. جیسے آنکھ بھی آپ کی خراب ہے تو کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. دانت میں درد ہے تو ڈینٹل کے پاس جاؤ گے. ہارٹ میں پرابلم ہے تو کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے. تو آپ کا مسئلہ جس نوعیت کا ہے اس نوعیت کے ایکسپیرینس ہولڈر عالم سے آپ وہ مسئلہ پوچھیے جس کو اس مسئلے میں ایکسپیرینس ہو، اس مسئلے میں تجربہ ہو. تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے. دیکھیے عدل اور انصاف کیسا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور کان میں کچھ کہتا ہے.
کہ میں نے یہ جرم کیا اور میں پکڑا بھی گیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے، اپنے غلام قمبر سے کہا کہ اس کو کوڑے مارو. 10 کوڑے لگاؤ. چلو، اس نے اپنا جرم قبول کر لیا، اس یہودی نے اس کو 10 کوڑے مارو. حضرت علی کا خادم قمبر جب کوڑے لگانے لگا تو کوڑے لگاتے لگاتے وہ بھول گیا کہ میں نے 9 کوڑے لگائے یا 10 لگائے. میں نے 9 کوڑے لگائے یا 10. جب 10واں کوڑا اس کو لگ گیا، اس یہودی کو، تو وہ بھول گیا کہ میں نے 9 لگائے یا 10. تو اس نے 9 شمار کرتے ہوئے 1 کوڑا اور مار دیا، حالانکہ یہ 10 لگ چکے تھے، وہ 11واں لگ گیا. اس کو شک ہو گیا کہ میں نے 9 مارے یا 10. تو اس نے سوچا چلو 10 ہوں گے تو کیا، 9 شک ہو گیا تو 1 اور مار دیا. اس یہودی نے حضرت علی کے دربار میں جانے کے بعد حضرت علی سے کہا، امیر المومنین، آپ کے خادم نے، آپ کے غلام نے مجھے 1 کوڑا زیادہ مارا ہے. انڈیا، نیپال اور پوری دنیا کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج اور ان ملکوں کے چلانے والے حکمراں ذرا غور کریں کہ حضرت علی چیف منسٹر ہیں، حضرت علی امیر المومنین ہیں. حضرت علی نے فوراً اپنے غلام سے کہا، یہودی کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ. اے قمبر، یہودی کے بغل میں کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. یہودی کہہ رہا ہے 1 کوڑا زیادہ مارا ہے، تم کیا کہو گے؟ قمبر نے کہا، میں اس کو کوڑے مار رہا تھا، مجھے شک ہو گیا، ڈاؤٹ ہو گیا، 9 مارا یا 10. حالانکہ میں 10 مار چکا تھا، لیکن شک یہ ہوا کہ 9 ہے یا 10، اس لیے میں نے 10 پورا کرنے کے لیے 1 اور مار دیا. وہ 1 زیادہ ہو گیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہہ رہا ہے، یہ گن رہا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہوگا وہ 1 کوڑا زیادہ لگ گیا، اس لیے کہ میں ڈاؤٹ، مجھے شک ہو گیا تھا کہ 9 ہے یا 10. حضرت علی نے کہا جب تمہیں شک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی کی بات مانی جائے گی، اور یہودی کی بات میں دم ہے. وہ گن رہا تھا، اور ظاہر ہے آپ کے دن کتنے گزر گئے آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو جیل میں رہتے ہیں ان کو ایک دن معلوم ہوتا ہے کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، ہے نا؟ اور ہم سے زیادہ یہ کون جان سکتا ہے؟ ایک دن، ایک گھنٹہ سب معلوم ہوتا ہے، اتنے دن اتنے گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ سب معلوم ہوتا ہے. تو جو سزا پا رہا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ کتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، تو اس کو معلوم تھا کہ 11. حضرت علی نے کہا یہودی کی بات مانی جائے گی، اور اب کوڑا یہودی کو دے دیا. اے یہودی، 1 کوڑا پکڑو اور 1 کوڑا تم بھی میرے غلام قمبر کو مارو. یہودی کو کوڑا دیا اور اس یہودی نے 1 کوڑا قمبر کو مارا. یہودی نے مارا جبکہ حکومت اپنی، لیکن یہودی کو کوڑا دیا اور یہودی نے 1 کوڑا علی کے خادم کو، قمبر کو لگایا. یہ عدل، یہ انصاف بتلاتا ہے کہ اسلام ہی دین عدل ہے، اسلام ہی دین عدل ہے، اور عدل میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، امیر غریب نہیں دیکھا جاتا. اور اسی لیے سب سے بڑے عادل محمد رسول اللہ نے کہا تھا، جاؤ بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگوں نے کہا بڑے امیر گھر کی ہے، فرمایا کچھ بھی ہو چوری میں پکڑی گئی ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو. جب ہاتھ کاٹ دیا گیا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، لوگ چڑھا رہے ہیں، اتنے امیر اور بارسوخ گھر کی، امیر اور اچھے خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، فاطمہ کا، مخزومیہ کا. اللہ کے نبی بڑی بدنامی ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ تاریخی جملے کہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدا. اگر آج اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی ہوتی، آج اس کی جگہ پر محمد کی اپنی لخت جگر یعنی میری بیٹی فاطمہ ہوتی، تو میں آج اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا، آج میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کروا دیتا. یعنی عدل و انصاف میں امیر و غریب نہیں دیکھا جائے گا. جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا. اور ایسا منظر اس زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کی نگاہوں نے بھی دیکھا ہے. جنگ بدر کے دن جب نبی اکرم کے چچا حضرت عباس گرفتار کر کے لائے گئے، حضرت عباس جب گرفتار کر کے لائے گئے تو ان کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئی.
جیسے اور جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر لیے گئے، تو جن 70 کافروں میں جو آئے تھے ان میں ایک نبی کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت سب 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، عباس کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ جب حضرت عباس پیر پھیلاتے تھے تو روتے تھے، کیونکہ پیر کی بیڑیاں اتنی ٹائٹ تھیں جو ان کو تکلیف دیتی تھی۔ اپنے چچا کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن آپ رو دیے اور آگے بڑھ گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو دیے لیکن آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اپنے چچا عباس کی آنکھوں میں کی تکلیف دیکھ کر نبی رو دیے۔ جب نبی اکرم اپنے خیمے میں گئے تو ایک صحابی نے حضرت عباس کے پیر کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا۔ حضرت عباس کے پیر کی بیڑی کو ڈھیلا کر دیا۔ جب پیر کی بیڑی ڈھیلی کر دی گئی تو ان کو نیند آ گئی۔ رات میں اللہ کے نبی اٹھے، کیا دیکھتے میرے چچا بڑے آرام سے سو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس نے میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا؟ صحابی اٹھے تمام، اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہ میرے چچا بڑے آرام سے سو رہے ہیں، ان کے پیروں کی بیڑیوں کو کس نے ڈھیلا کر دیا؟ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے کیا۔ آپ نے کہا کیوں؟ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا تھا ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کرنے کے لیے، پھر تم نے کیوں ڈھیلی کر دی؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے چچا کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا محبت میں آنسو آ جانا اور بات ہے، لیکن انصاف کا مڈر و خون کر دینا دوسری بات ہے۔ اگر تم نے میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیا ہے تو تم نے اور لوگوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیوں نہیں کیا؟ فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ مُسَارَا، جاؤ سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو، اور اگر تم سب کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ جو سارے قیدیوں کو سزا ملے گی وہی میرے چچا کو بھی ملے گی۔ اگر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کی جائیں گی تو سب کی جائیں گی۔ جاؤ سب کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو۔ یہ عدل تھا، انصاف تھا، اپنوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو تقوی کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام ہے جو دنیا کی تمام عورتوں کو بہن کی نظر سے دیکھنے کا حکم دے کر تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، ایمان والو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ قرآن ہے جو کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو تم زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بہت ہی کھلی ہوئی برائی اور بہت ہی گندا راستہ ہے۔ ساء سبیلا، بہت غلط اور گندا راستہ کہا ہے قرآن میں۔ راستہ کیوں کہا ہے؟ یہ سڑک کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس سڑک پر جب آدمی کوئی چلتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ جب زنا کے ارادے سے کوئی آدمی چلتا ہے تو جس راستے پہ وہ چل رہا ہے یہ اتنی گندی سڑک ہے، اتنا گندا راستہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرنے جا رہے ہو، اس کا آخری کنارہ تمہاری بہن اور بیٹی تک پہنچ رہا ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمارے اٹاوے کا ایک لڑکا تھا، کسی امیر آدمی نے اس کے اوپر الزام لگا کے اس کو جیل بھجوا دیا، اور اس آدمی کو 3 سال کی یا 4 سال کی سزا ہو گئی۔ مقدمہ چلا، سزا اس کی ایک ہی بہن تھی بیچاری، نہ باپ تھا نہ ماں تھی نہ بھائی تھا، اس کی ایک بہن تھی۔ وہ رکشہ چلاتا تھا اور تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے اپنی بہن کی شادی کا انتظام کرنا چاہتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب اس کو جیل میں جانے کی فکر ہو رہی تھی، تکلیف یہ تھی کہ اب میری بہن کا کیا ہو رہا ہوگا۔ 4 سال کے بعد جب وہ چھوٹا تو بہن جیل کے دروازے پر اپنے بھائی کا استقبال کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بہن کو گلے سے لگایا، اپنی بہن کو خوش و خرم دیکھا تو پوچھا میری بہن کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گاؤں والوں اور محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہے، مجھے اپنے گھر میں بیٹی کی طرح رکھا ہے، میرے کھانے پینے کا کپڑوں کا برابر خیال رکھتا ہے، میرے علاج کا برابر خیال رکھتا ہے، آج تک آپ کی بہن پر کسی نے غلط نظر نہیں ڈالی۔ آئے میرے بھائی، اس بہن نے جو جملے کہے وہ سنو، آئے میرے بھائی، آپ
मोहल्ले वालों ने और यहाँ के नेक लोगों ने, बुजुर्गों ने अगर मेरा साथ न दिया होता तो आपकी बहन आपको जेल से छुड़ाने के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार थी। मैं अपने भाई को किसी तरह छुड़ाती, मैं अपना जिस्म बेचती लेकिन अपने भाई को छुड़ाती। इतना कहना था कि भाई का एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपने बहन के गाल पर पड़ता है और फिर मुंह बंद करके कहता है खामोश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने गंदा जुमला बोलने की। उसने कहा भाई गांव वालों ने साथ दिया इसलिए, मैं अगर ऐसा ना होता तो मैं क्या करती, मेरे पास और कौन सा रास्ता था। उसने कहा मेरी बहन तुझे नहीं मालूम कि तेरे भाई ने 4 साल किस तरीके 4 साल की सजा पाई, उससे पहले उसने क्या किया, तुझे पाला और पोसा। मेरे बाप तुझे छोटे से पर में छोड़ गए थे, जवान मैंने तुझे किया, खिला पिला के बड़ा मैंने किया, तेरी शादी की फिक्र मुझे है। तेरे चक्कर में तेरी शादी के लिए मैंने अपनी शादी तक नहीं की है कि पहले तेरा घर बसा दूंगा। मेरी बहन तेरा भाई रिक्शा चलाता है और गौर से सुन, तेरा भाई रिक्शा चलाता है, तेरे भाई के रिक्शे पर कॉलेज की लड़कियां बैठती हैं, तेरे भाई के रिक्शे पर स्कूल की लड़कियां बैठती हैं। तेरा भाई अपने सर के गमछे से उसको साफ करता है सीट को, और कॉलेज की लड़कियों को और कॉलेज स्कूल की लड़कियों को उस रिक्शे पे बिठा के मैं उनको स्कूल छोड़ता हूं। आज तक तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां बैठी हैं कॉलेज की स्कूल की, तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। सुनो नौजवानों, पूरी तकरीर खत्म, इस एक जुमले को ले लेना इस्लाह मुआशरे पर काफी है। ये मोबाइलों में और व्हाट्सएप पर जो बदतमीजी का तूफान खड़ा हुआ है, लड़के और लड़कियों ने जो आग लगाई है, मेरे ये जुमले काफी है। उस लड़के के जुमले ही पूरी तकरीर का लब्बे-लुबाब है, उसी पर अमल कर लेना, बस समझ लो कि जलसा कामयाब। तेरे भाई के रिक्शे पर आज तक मेरी बहन जितनी भी कॉलेज की और स्कूल की लड़कियां बैठी है तेरे भाई के रिक्शे पर, तेरे भाई ने उनको अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने किसी की बहन पर जब गलत नजर नहीं डाली तो कौन सा मां का लाल ऐसा है जो मेरी बहन के ऊपर गलत नजर डाल दे। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो कौन ऐसा मां का लाल है जो मेरी बहन के ऊपर गलत नजर डाल दे। जब मैंने दूसरों की बहनों को अपनी बहन समझा है तो दूसरे लोग मेरी बहनों को अपनी बहन क्यों नहीं समझेंगे। अगर मैंने किसी की बहन पर गलत नजर डाली होती तो मेरी बहन तो आज इस हाल में नहीं होती जिस हाल में मैं तुझे देख रहा हूं। पाक साफ और पाक दामन, क्योंकि मैं इसके तू आज पाक दामन है तो इसलिए है कि तेरा भाई पाक दामन है। सुन लो, जिन बहनों और जिनकी बेटियों के पीछे तुम पड़े हुए हो, अल्लाह की कसम कमा तुदीन तुदान, ये वो खाई है, ये वो कुआं है जो तुम्हारे घर तक जाता है। अगर दूसरों की बहनों बेटियों के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बहनों के साथ भी जिना होगा, दूसरों की बेटियों के साथ जिना करोगे तो तुम्हारी बेटियों के साथ भी जिना होगा। ये तो बदला है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और देख लीजिएगा इसी दुनिया में ये अंजाम होगा। इसलिए लोग बहुत परेशान कर, इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर चाहते हो कि मेरी बहन की इज्जत हो तो दूसरों की बहनों की इज्जत करना सीखना होगा। अगर चाहते हो कि मेरी बेटी को कोई गलत नजर से न देखे तो दूसरों की बेटियों पर गलत नजर डालने से बचना होगा। मेरे भाइयों, ये कमा तुदीन तुदान अरबी जबान का एक मकूला है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसीलिए फरमाया मेरे भाइयों, इन्नहु कान फाहिशतन व साअ सबीला, बहुत ही गंदा रास्ता है। 3:30 बज गए, 1:30 से बोल रहा था भाइयों 3:30। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इसलिए कि इस्लाम आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका दीन है, और इस्लाम में के साथ हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये मान लो पत्थर है, इसमें हमने ये पानी है, इसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद भी आप निकालेंगे पत्थर अलग फेंक दो, पानी अलग, यानी न पत्थर को पानी ने जज्ब किया और न पानी ने पत्थर को जज्ब किया। ऐसा रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ नहीं होना चाहिए कि जब चाह निकाल दो, जब चाह तब दाखिल कर लो। नहीं, इसमें भी रंग डाल दीजिए। ये जलेबी बनती है,
یہ زردہ بنتا ہے یا گلاب جامن بنتے اس میں رنگ ڈلتا نا کھانے والا، آپ 2 روپے کا رنگ لائیے گرین ریڈ اور پانی میں ڈال دیجئے، پانی میں اسی پانی میں ڈال دیجئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ رنگ کو پانی سے نکالیے، الگ کر کے دکھائیے، آپ نہیں کر پائیں گے۔ پانی کو رنگ سے بھی الگ نہیں کر پائیں گے، رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے پانی بھی لال ہو گیا۔ کیوں؟ رنگ کو پانی میں ڈالا، پانی نے رنگ کو اپنے اندر جذب کر لیا اور رنگ نے بھی اپنی چھاپ پانی پہ چھوڑ دی، اس کو لال کر دیا۔ دیکھ رہے پانی اب رنگ کو نہیں چھوڑ رہی ہے اور رنگ اب پانی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اب آپ پانی کو پھینک تو سکتے ہیں لیکن طاقت آزما کے دیکھ لو، پانی کو الگ کرنے کی اور رنگ کو الگ، لیکن پانی کو الگ نہیں کر پاؤ گے اور رنگ کو الگ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ، یعنی اسلام ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے اور اسلام سے ہم کو نکالا جائے تو ہم نہ نکلے۔ اسلام ہم سے نکالا جائے تو نہ نکلے اور ہم سے اسلام کو نکالا جائے تو نہ نکلے، یعنی اسلام اور ہم دونوں ایسے رنگ جائیں کہ نہ اسلام ہم سے چھوٹے نہ اسلام ہم کو چھوڑے۔ یہ رشتہ ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے، دونوں پیر باندھ دیے گئے، بیچ میں شرمگاہ میں نام نہانی میں نیزہ ڈال دیا گیا اور ایسی حال میں کہا جا رہا ہے کہ اے سمیہ بول، محمد کے رب کا انکار کر، محمد کا انکار کر۔ نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی قسم جنت دیکھ کر بھی کوئی مکرتا ہے، جنت دیکھ کر بھی کوئی انکار کرتا ہے، یعنی نہ اسلام سے سمیہ ہٹ رہی ہے نہ سمیہ سے اسلام نکل رہا ہے۔ اس نے 2 اونٹ منگائے، طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا۔ یہ پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، وہ پیر اس اونٹ سے باندھ دیا اور کہا سمیہ یہ کوڑا ماروں گا، یہ اونٹ ادھر بھاگے گا، یہ اونٹ ادھر بھاگے گا، بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور سمیہ چیخ کر کہتی ہے اے ابو جہل، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، موت مومن کے سامنے کیا ہوتی ہے اور مومن کی نظر میں موت کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہی ابو جہل میرے ہاتھ بندھے ہیں، اگر کھلے ہوتے تو کوڑا اٹھا دو میں تیرے ہاتھ میں دے دیتی۔ ابو جہل نے کہا ڈرتی نہیں ہے؟ کہتی ہے سمیہ جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا، ابو جہل کہتا ہے اونٹوں کو بھگا ہی رہا ہوں۔ اے سمیہ اب بھی سوچ لے۔ کہتی ہے میرے بیٹے عمار دیکھو میں عورت ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ہلکی سزا دی جا رہی ہو۔ اے میرے شوہر یاسر ہو سکتا ہے کہ میں عورت ہوں، مجھے ہلکی سزا دی جا رہی ہو اور میرے بعد تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دی جائے کیونکہ تم مرد ہو، تم لڑکے ہو، مرد ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے۔ میں جنت کے دروازے پر کھڑی ہو کر تمہارا انتظار کروں گی۔ آئے میرے بیٹے یہ جنت مجھے دکھائی دے رہی ہے، آئے ہمارے شوہر یاسر یہ جنت مجھے دکھ رہی ہے، جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے۔ آئے میرے بیٹے میرے نقشے قدم پر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ للکار رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اپنے بیٹے اور شوہر کو بھی اپنے پیچھے پیچھے آنے کی دعوت دے رہی ہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے اونٹوں کو مار دیا۔ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن چہرہ بچ جاتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ طبقات کے الفاظ ہیں ابن سعد کے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پہ مارنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا کہ دیکھو سمیہ کو سب کچھ چھینا، اس کا ہاتھ پیر سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کی گردن بچ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ باقی ہے، سب کچھ میں نے سمیہ کا چھین لیا لیکن مرتے وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین پایا۔ اللہ کے نبی کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی تو اللہ کے نبی جس مسجد میں بیٹھے تھے اسی مسجد میں خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، لیکن اے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم بھی جنتی لیکن تم اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آئے یاسر کے گھرانے والوں، آئے یاسر کے خاندان والوں، صبر کرو صبر کرو،
فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا، تم سب ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن اسلام ہم سے دور نہ ہو سکے اور ہم اسلام سے دور نہ ہو سکیں۔ یہ رشتہ ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے اور یہ آم کا پیڑ ہے، مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے اور یہ آم کا پیڑ ہے۔ بجلی کے کھمبے پر ابھی تار دوڑائے نہیں گئے ہیں لیکن ہوا چلتی ہے اور آندھی چلتی ہے، آندھی میں ہوا میں آم کے پیڑ کے کچھ پتے اڑ کر ٹوٹ کر بجلی کے پول اور بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں، تو کیا بجلی کے کھمبے کو کوئی آدمی آم کا پیڑ کہے گا؟ آم کے پیڑ سے کچھ پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپک گئے تو کیا دیکھنے والا بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنے لگے گا؟ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ آم کے پتے چپک جانے سے آم کا پیڑ نہیں ہو جائے گا۔ آم کا پیڑ وہ ہوتا ہے جو اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو اور اپنے پھلوں میں بھی آم ہو۔ جب جڑ کے ساتھ اگر آم کا پیڑ ہے تب وہ آم کا پیڑ کہلائے گا۔ جس کی جڑ میں آم ہو، جس کے تنا آم کا ہو، جس کی شاخائیں آم کی ہو، جس کے پتے آم کے ہوں اور جس میں پھل بھی آم کے لگے ہوں، اس کو کہا جائے گا آم کا پیڑ۔ پتوں کے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو جائے گا۔ چند نمازیں پڑھ لینے سے، چند روزے رکھ لینے سے ہم اور آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے، ہم اور آپ پکے اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جائیں گے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے جڑ میں بھی مسلمان ہو، تنے میں بھی مسلمان ہو، چلنے میں بھی مسلمان ہو، اٹھنے بیٹھنے اور سونے اور جاگنے میں بھی مسلمان ہو، کھانے اور پینے میں بھی مسلمان ہو، شادی اور بیاہ میں بھی مسلمان ہو، اوڑھنے اور بچھانے میں بھی مسلمان ہو، جینے اور مرنے میں بھی مسلمان ہو۔ جب وہ ہر اعتبار سے اسلامی ہوگا تب وہ مسلمان کہلائے جائے گا، ورنہ آم کے چند پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے، ایسی ہماری چند نمازیں ہم کو پکا سچا مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری گھڑی میں اس وقت 3:45 بجنے والے ہیں اور آپ کے گھڑی کے حساب سے 4 بجنے والے ہیں، 7-8 منٹ باقی ہیں۔ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں ان چند جملوں پر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اسلام کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو ہمیں ہمارے دلوں میں بھر دے، ہمارے ضمیروں میں بھر دے، اور اے اللہ ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ سب اسلامی بنا دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ فضیلت الشیخ محمد جرگی سرالی حفظہ اللہ کا پرمغز خطاب آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاء اللہ شیخ محترم نے مسلسل 2 گھنٹے سے زیادہ آپ لوگ کے سامنے خطاب فرمایا۔ انشاءاللہ دوسرا سیشن جو اس پروگرام کا کل 8 بجے سے 7 بجے سے پھر سے شروع کیا جائے گا، اور اس پروگرام میں بھی اچھے مقررین حضرات ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش